بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قریش مکہ کے جو کفار تھے ان کا ایک سوال اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے جو جواب دیا ہے اس جواب کا ذکر ہے۔ قریش مکہ جب میدان بدر میں پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کی جو تعداد دیکھی اور مسلمانوں کی جو جنگی صورتحال دیکھی تو وہ بہت ہی خستہ حال تھی، یعنی بہت تھوڑے سے مسلمان 313 اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت ہی کم تھا۔ تو جب کفار نے یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر ان لوگوں نے اعتماد کر کے یہ میدان میں اترے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ جنگی کوئی ساز و سامان موجود ہے اور نہ ہمارے مقابلے کی تعداد ان کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا یہ سوال کفار کی طرف سے تھا اور وہ مذاق کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے خود اپنی طرف سے ان کو جواب دیا، وہ جواب یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العزت زبردست اور حکمت والی ذات ہے، وہ پھر ان کی مدد پہ اترتا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا کفار کی طرف سے اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے خود دیا تھا کفار کو۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقین نے، والذین، ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں مرض تھی، یعنی کفر کی مرض موجود تھی، غر ہؤلاء دینہم، کہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، یعنی مسلمانوں کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہوا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو شخص توکل کرتا ہے، عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اور توکل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کفار کے موت کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب کفار کو موت آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے تو وہ کس صورت میں آتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کفار کو موت آتی ہے تو فرشتے ان کے منہ کو مارتے ہیں اور ان کے پیٹوں کو مارتے ہیں اور اسی طرح مار مار کر ان کا روح نکالتے ہیں، اور ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے آگے آخرت کا عذاب بھی چکھنا ہے جو کہ جلانے والا عذاب ہے، اس کو بھی چکھو آپ۔ تو اس سے مراد بدر کے کفار بھی ہو سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو وہ کفار کے اوپر اس طرح وار کرتے تھے، یعنی کفار کے منہ پہ مارتے تھے اور پیٹوں پہ مار مار کے ان کو مردار کرتے تھے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کافر مرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی صورت ہوتی ہے کہ فرشتے جب ان کی روح نکالتی ہے، قبض کرتی ہے تو ان کی چہروں کو مارتی ہے اور ان کی پیٹوں کو مارتے ہیں۔ اب آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر دیکھتے تم، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب موت دیتے کافروں کو، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، تو مارتے ان کے چہروں کو، وادبارہم، اور ان کے پیٹوں کو، وذوقوا، اور کہتے ہیں وذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کو، یعنی ان کے پیٹوں کو مارتے ہیں اور ان کے منہ کو مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آخرت کے عذاب کو بھی کیا کرو، چکھو، جو کہ جلانے والا ہے۔ لفظی ترجمہ لو بمانا اگر، ترا مانا تو دیکھتا، اس بمانا جب، یتوفا مانا موت، جب موت دیتے ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے،
تو الملائکۃ یضربون وجوہہم، الملائکۃ منا فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہہم ان کے منہوں کو، وادبارہم اور ان کے پیٹوں کو، وذوقوا اور چکھو، ذوقو مانا چکھو، عذاب الحریق، حریق مانا جلانے والے عذاب کو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اس آیت میں نتیجہ ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ آپ کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے برے اعمال کیے ہیں، آپ لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو عذاب دے رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ذالکا یہ اس وجہ سے، بما قدمت کہ جو بھیجا ہے آگے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے اپنے بندوں کے اوپر، یا ذالک بما قدمت یہ عذاب کی وجہ یہ ہے، بما قدمت کے آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، یعنی جو چیز تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اعمال مراد ہے کہ جو اعمال تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے قبر کے لیے، اسی اعمال کا نتیجہ یہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور نہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا، ظلامن مانا ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کے اوپر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔